کرتے تھے۔ اب یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ نے بھی اپنے عمل میں لے کر آنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ساری باتوں کو آپ نے اپنے عمل میں لے کر آنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ایماندار تھے اور بہت امانت دار بھی تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ صادق اور امین کہتے تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کرتے تھے، تو ہمیں بھی قرآن کو سیکھنا ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو ہمیں ہر نماز کو وقت پر ادا کرنا ہوگا تاکہ وہ قبول ہو جائے، اور اس کے لیے بہت اچھا سا وضو کرنا ہوگا اور نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھنا ہوگا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائیں، اور ہمیں جھوٹ کو بالکل اپنی زندگی سے نکال دینا ہوگا، اور والدین کا اور اپنے ٹیچرز کا کہنا ماننا ہوگا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا ہوگا، جیسے آپ سب کے بھی کچھ چھوٹے بہن بھائی ہوں گے، کسی کے بڑے بہن بھائی ہوں گے، والدین اور دادا دادی یا نانا نانی یا اور سب لوگ جو بڑے گھر میں ہیں ان سے آپ سب نے بہت تمیز سے پیش آنا ہے، اور آپ سب نے مل جل کر رہنا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا الفتنۃ اشد من القتل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ جو ہے، لڑائی جھگڑا، قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اب پیارے بچوں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں کہاں کہاں ہم لڑائی جھگڑوں میں حصہ لیتے ہیں، ان سب سے ہمیں بہت زیادہ بچ کر رہنا ہوگا۔ جیسے آپ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل گیمز اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں کہ ہمیں لڑائی جھگڑوں میں اور زیادہ ملوث کر دیتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں اور ہمارا وقت ضائع ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن انسان بہت زیادہ پچھتائے گا کہ یا اللہ میں نے اپنا وقت کن کاموں میں ضائع کر دیا اور میں نے اور زیادہ اچھے کام کیوں نہیں کیے۔ تو اس لیے آپ نے اپنا کوئی بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ سارے کام شیطان کرواتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایسے گیمز نہیں کھیلنے جس کے اندر لڑائی جھگڑا ہو، کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی جو اللہ تعالیٰ کو بری لگے، اور ہمیں اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جی پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دونوں کندھوں پر جو دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر وقت آپ کی باتیں لکھ رہے ہیں، اور ہمارے جو ہاتھ پاؤں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زبان دے دیں گے، اور اگر ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے تو یہ ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارے لیے اچھی اچھی باتیں بتائیں گے کہ یہ ہم نے اچھے اچھے کام کیے۔ لیکن اگر انسان نے اچھے کام نہیں کیے ہوں گے اور وہ اف کرنا چاہے گا تو اس کی زبان بند کر دی جائے گی، اور اس کے ہاتھ پاؤں کو کہا جائے گا کہ بولو، تو اس کے ہاتھ پاؤں اسی انسان کے خلاف بولیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنا ٹائم فالتو چیزوں میں، ایسی چیزوں میں نہیں لگانا جو کہ وقت کا ضیاع ہیں، یعنی جو وقت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کوئی مائنڈ گیمز کھیل رہے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ سے بہت اچھے اچھے گیمز بھی شیئر کروں اور بہت اچھی اچھی ایکٹیویٹیز بھی شیئر کروں، ٹھیک ہے؟ تو مائنڈ گیمز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو چیلنجز دیے جاتے ہیں، اس میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا، آپ کا برین اور تیز ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ کو بہت ساری نئی چیزیں یاد کروائی جائیں گی ان گیمز کے اندر، تو ہمیں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ اگر آپ کوئی کام بھی کر رہے ہیں، آپ اسکول جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، اس میں بھی آپ وہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے اپنی زبان سے، اور اپنے ہر عمل کے ذریعے لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے۔ کیونکہ پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کام آپ سے اچھا نہیں ہوا اور آپ کا کوئی کام دیکھ کے کسی اور نے عمل کر لیا اور وہ عمل کرتا رہا تو پھر آپ کو بھی گناہ ملے گا کہ آپ نے وہ کام پہلے کیا تھا۔ اور اسی طرح نیکیوں کا بھی ہے کہ اگر آپ
اپنے اسکول جاتے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں یا واپس آتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کے دوست جب آپ کو دیکھیں گے، آپ کسی کو یہ اچھی بات بتائیں گے، تو جتنا جب وہ ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ہے نا کتنے مزے کی بات، یا آپ جب کام نہیں بھی کر رہے ہوں گے تو وہ بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو آپ کے فرشتے آپ کی نیکیاں لکھتے رہیں گے، حالانکہ آپ کبھی سو رہے ہوں گے، کبھی کھانا کھا رہے ہوں گے، کبھی کوئی اور اسکول کا کام کر رہے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے، لیکن آپ نے جو اچھی باتیں دوسروں کو بتائیں، وہ جب عمل کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ہر وقت اچھے کام کرنے ہیں، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے، جو ہمیں برے کام کرنے پہ لگاتا رہتا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمیں وہ ساری دعائیں یاد کرنی ہوں گی جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ ہم کس طرح شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اور صبح اور شام کی دعائیں بھی انشاءاللہ آپ کو آگے یاد کروائی جائیں گی تاکہ آپ شیطان سے بچ سکے، کیونکہ جو بچے صبح شام دعائیں پڑھتے ہیں نا، صرف صبح اگر ہم نے دعائیں پڑھی ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، تو ہم شام تک شیطان سے بچے رہیں گے اور ہمارے پاس ایک مضبوط شیلڈ آ جائے گی۔ جیسے آپ نے ویریئرز کو لڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، ان کے پاس ایک بڑی مضبوط شیلڈ ہوتی ہے تاکہ دوسرے لوگ ان پر حملہ نہ کر سکیں اور ان کو تکلیف نہ دے سکیں۔ تو اسی طرح ایک مومن کی شیلڈ کیا ہے؟ صبح کی دعائیں جو شام تک اس کی حفاظت باذن اللہ کرتی ہیں۔ اسی طرح جب آپ شام کی دعائیں پڑھیں گے تو وہ پھر اگلی پوری رات اور پوری صبح تک آپ کے لیے حفاظت کا سامان بن جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بہت ہی اچھا بچہ بن کر دکھانا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ بات ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یعنی بچوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت جو ہے وہ ہماری ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ یعنی کہ اگر ہم سب اپنی ماما کا خیال رکھیں گے اور ان کا کہنا مانیں گے، تو ہم سب نے اپنی ماما کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور ان کا بہت کہنا ماننا ہے۔ ان کے کہنے سے پہلے نماز پڑھ لینی ہے، ان کے کہنے سے پہلے ہاتھ دھو کے کھانے کے لیے انتظار کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تاکہ ہماری ماما ہم سے خوش ہوں، اور صاف ستھرے رہنا ہے تاکہ شیطان ہمارے پاس آ ہی نہ سکے، کیونکہ وہ تو گندے بچوں کے پاس آتا ہے اور اس کو گندگی بہت پسند ہوتی ہے۔ جو بچے اپنے ٹیتھ صاف نہیں کرتے اور اپنا لباس کو، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا نہیں رکھتے، ان کے پاس تو شیطان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بننا، ٹھیک ہے، اور ہمیں اپنی صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بہت زیادہ کیا کرتے تھے، تو آپ سب بچوں نے اپنی ماما سے مسواک منگوانی ہے انشاءاللہ، اور پھر اس کی عادت ڈالنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں کرے۔ اور پیارے بچوں، ماما کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ کے والد آپ سے راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے والد کو خوش کیا اور وہ آپ سے راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہت خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے، تو بہت بڑی نعمت آپ کو مل جائے گی کہ پوری کائنات کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے وہ تو پھر آرام سے جنت میں چلا جائے گا۔ ہے نا مزے کی بات؟ تو انشاءاللہ ہمیں اپنے ماما ابا کا بہت خیال رکھنا ہے، اور ہمیں ساری کوششیں جنت کے لیے کرنی ہے کہ ہمیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ اور ایک اور بہت اچھی بات بتاؤں آپ کو کہ جنت میں جو اچھے سے اچھے لوگ ہوں گے نا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی نیکیاں جنت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے خاص کرنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آگے انشاءاللہ ہم اور اچھی باتیں سیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور باقی ٹیچرز بھی آپ کو دوسرے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت اچھی اچھی باتیں سکھائیں گی۔ تو آپ نے وہ ساری چیزوں کو کوشش کرنا ہے کہ ان کو، جن بچوں کو لکھنا آتا ہے تو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے پوائنٹس، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کن کن باتوں پر عمل کرنا ہے اور کون کون سی باتیں آپ کے عمل میں آ گئی ہیں۔ جیسے
کہ آپ کا ہوم ورک اس دفعہ کا یہ ہے کہ آپ نے مجھے یہ لکھ کر بھیجنا ہے. اچھا، جو ہوم ورکس آپ لکھ کر بھیجیں گے ان کی کریکشن میں کروں گی، اور جو حدیث والی ٹیچر آپ کی ہیں جو آپ کو حدیث یاد کرواتی ہیں، حدیث کی کریکشن فیڈ بیک گروپ پہ آپ کی دوسری ٹیچر کریں گی. ٹھیک ہے، میرا نام مس مدیحہ ہے اور جو حدیث کی ٹیچر ہیں ان کا نام مس مریم ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا اس دفعہ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے مجھے یہ لکھ کر دکھانا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کون کون سی باتیں سیکھی ہیں. جیسے کہ آپ لکھیں گے پوائنٹ نمبر 1، میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. پھر دوسرا لکھیں گے جو آپ عمل کرتے جائیں سچ سچ بالکل آپ نے وہ چیزیں لکھنی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اپنی ماما کا کہنا مانا، اور اس کے اندر کہنا ماننے میں بھی آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچن، جو لڑکیاں ہیں وہ یہ بتا سکتی ہیں کہ میں نے کچن میں ہیلپ کروائی، جو بوائز ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے ان کاموں میں ہیلپ کروائی، اور پاپا کا بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے اس کام میں ہیلپ کروائی، وہ بہت خوش ہوئے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ ساری باتیں مجھے لکھ کر انشاءاللہ چیک کروانی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہترین آسانیاں کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین مومن اور مومنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں ملا دے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.